دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بچہ پیدا کرنے کی سزا کیوں دی، آخر اس نے کون سی غلطی کی تھی جس کی وجہ سے قیامت تک اس کو یہ سزا ملی۔ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل واقعے کی سمجھ آ سکے۔ اکثر یہ سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ آخر بائبل میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو سزا دیتے ہوئے محموم کیوں کہا، اور احادیث میں آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کی خیانت کا ذکر کیوں کیا، آسمانی کتابوں میں آخر عورتوں کی مذمت کیوں کی گئی۔ بائبل میں کتاب پیدائش میں نقل ہوتا ہے آسمان و زمین اور ان کی تمام چیزوں کی تخلیق 6 دن میں مکمل ہوئی، پھر اللہ نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جاندار ہو گیا۔ اللہ نے آدم کو گہری نیند سلا دیا۔ جب وہ سو رہے تھے تو اللہ نے ان کی پسلیوں میں سے ایک پسلی سے ایک عورت بنائی۔ بائبل کے اس پسلی والے بیان کی تخلیق صحیح بخاری کی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ اس کے اوپر والا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنا شروع کر دو گے تو اسے توڑ ڈالو گے، اور اگر اسے اس کے حال پر چھوڑ دو تو وہ ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی۔ لہٰذا عورتوں کے متعلق بھلائی کی وصیت قبول کرو اور ان سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ اس حدیث میں مزید وضاحت نہج البلاغہ میں ملتی ہے، جہاں نہج البلاغہ کی ہدایت نمبر 14 میں امام علی جنگ صفین میں جنگ چھڑنے سے پہلے اپنی فوج کو ہدایت دیتے ہوئے فرماتے ہیں، خبردار کسی زخمی کی جان نہ لینا اور عورتوں کو اذیت پہنچا کر نہ ستانا، چاہے وہ تمہاری عزت اور آبرو پر گالیوں کے ساتھ حملہ کرے اور تمہارے افسروں کو گالیاں دے، کیونکہ ان کی قوتیں، ان کی جانیں اور ان کی عقلیں کمزور اور ضعیف ہوتی ہیں۔ بائبل میں کتاب پیدائش کی طرف جائیں تو وہاں پہ بیان ہوتا ہے، اللہ نے حکم دیا ہمیں اس باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھانے کی اجازت ہے، لیکن اس درخت کا پھل اچھے اور بڑے کی پہچان دلاتا ہے، لیکن اس ایک درخت کا پھل ہرگز نہ کھانا، اگر اسے کھاؤ گے تو یقیناً مر جاؤ گے۔ سانپ کے بہکانے پر عورت نے دیکھا کہ اس درخت کا پھل کھانے کے لیے اچھا اور دیکھنے میں دلکش ہے۔ سب سے دلکش فریب بات یہ ہے کہ اس سے سمجھ حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ سوچ کر اس نے اس کا پھل کھایا، پھر اس نے اپنے شوہر کو بھی دیا جو اس کے ساتھ تھے، انہوں نے بھی کھا لیا۔ اللہ نے آدم سے کہا، تم نے اس درخت کا پھل کھایا جسے کھانے کے لیے میں نے منع کیا تھا۔ آدم نے کہا، جو عورت تو نے میرے ساتھ رہنے کے لیے دی ہے اس نے مجھے درخت کا پھل دیا اور میں نے اسے کھا لیا۔ تب اللہ عورت سے مخاطب ہوا اور کہا، میں تمہارے درد عمل کو بہت بڑھاؤں گا، تم درد کے ساتھ بچے جنو گی، تمہاری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تم پر حکومت کرے گا۔ بائبل کے ایک حصے کی تصدیق صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3399 میں خاتم النبیین کے فرمان سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ہوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے شوہر سے کبھی خیانت نہ کرتی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کے بعد اگر ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی طرف جائیں تو ہمیں قرآن مجید کی ایک چونکا دینے والی آیت نظر آتی ہے۔ یہ واقعے کا وہ حصہ ہے جہاں عزیز مصر کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کے لیے گواہی دی جاتی ہے کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف مجرم ہے اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا مجرم ہے۔ چنانچہ اس سے آگے قرآن مجید میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو اس نے کہا، بے شک یہ تم عورتوں کا مکروہ فریب ہے، یقیناً تم عورتوں کا مکروہ فریب بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اس آیت کی مزید وضاحت صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5096 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ اسی حدیث کی تشریح میں صحیح مسلم کی حدیث نمبر 999 میں حضرت عائشہ کا فرمان موجود ہے۔ آپ فرماتی ہیں، آج عورتوں نے جو نئے انداز نکال لیے ہیں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ لیتے
تو انہیں مسجد میں جانے سے منع کر دیتے، جیسا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ گزشتہ اللہ کے رسول کے فرمان ہی کی وضاحت میں نہج البلاغہ کی وصیت نمبر 31 میں امام علی امام حسن کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عورتوں کو پردے میں بٹھا کر ان کی آنکھوں کو تانک جھانک سے روکو، کیونکہ پردے کی سختی ان کی عزت و آبرو کو برقرار رکھنے والی ہے۔ عورت کو اس کی ذاتی امور کے علاوہ دوسرے اختیارات نہ سونپو، کیونکہ عورت ایک پھول ہے، وہ کارفرما اور گمران نہیں ہے۔ اس کا پارس و لحاظ اس کی ذات سے آگے نہ بڑھاؤ اور یہ حوصلہ پیدا نہ ہونے دو کہ وہ دوسروں کی سفارش کرنے لگے۔ بے محل شبہ بدگمانی کا اظہار نہ کرو کہ اس سے نیک چلن اور پاک باز عورت بھی بے راہی اور بدکاری کی راہ دیکھ لیتی ہے۔ اس سے پہلے بائبل میں یہ نقل ہو چکا ہے کہ مرد عورت کے اوپر حکومت کرے گا، اور یہاں نہج البلاغہ میں امام علی بھی یہی فرما رہے ہیں کہ عورت ایک پھول ہے، وہ کارفرما اور گمران نہیں ہے۔ اسی بارے میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4425 اور 7099 میں ایک صحابی ابو بکرہ اللہ کے نبی کا فرمان نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں، مجھے جمل کی لڑائی کے دنوں میں اللہ نے ایک کلمے کی وجہ سے بہت فائدہ پہنچایا جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ قریب تھا کہ میں اصحاب جمل یعنی عائشہ اور ان کے لشکر کے ساتھ شریک ہو جاتا اور ان کے ساتھ مل کر لڑائی کرتا۔ وہ کلمہ یہ تھا کہ جب اللہ کے رسول کو یہ خبر پہنچی کہ اہل فارس یعنی ایران نے کسرا کی بیٹی کو اپنی ملکہ بنا لیا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس نے اپنا حکمران ایک عورت کو بنا لیا۔ اس سے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی نصیحت آموز فرمان ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 241 میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ کیا کرو اور زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو، کیونکہ میں نے دوزخ میں اکثریت تمہاری دیکھی ہے۔ ان میں سے ایک دلیر اور سمجھدار عورت نے کہا، اللہ کے رسول ہمیں کیا ہے کہ دوزخ میں جانے والوں کی اکثریت ہماری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لعنت بہت بیچتی ہو اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ میں نے عقل اور دین میں کم ہونے کے باوجود عقل مند شخص پر غالب آنے میں تم سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ یہاں اللہ کے نبی نے وہ دو وجہ بھی بیان کی ہیں جن کی وجہ سے جہنم میں اکثریت عورتوں کی ہے، اور اسی وجہ سے آسمانی کتابوں میں ان کی مذمت کی گئی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے اور کھول کر اس بات کو بیان فرمایا۔ چنانچہ امام الانبیاء فرماتے ہیں، مجھے دوزخ دکھائی گئی تو وہاں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی ہیں۔ لوگوں نے کہا، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ وہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تم عمر بھر ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو، پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کیا اٹھے گی کہ مجھے تم سے کبھی کوئی بلائی نہیں ملی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔